امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور غلاموں کا نام تو نہیں نہ ہوتا، غلام جو ہوئے آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر فرماتے ہیں اس کی پہلی بات ہی میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے دوسرا سوال کیا تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، غلام جو ہوئے جو بچ گیا میں کھا لوں گا۔ فرماتے میں نے کہا یہ کمرے ہیں پسند کر لے، تو کہنے لگا محبوب غلاموں کی نہیں پسند تو آقا کی ہوتی ہے، ہاں آپ جہاں کہیں گے میں سو جاؤں گا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا، میں نے اسے کہا اٹھ یار سینے سے لگ جا، تو آزاد ہے، تو غلام بننے کے نہیں تو آقا بننے کے قابل ہے۔ غلام غلامی کرتے ہیں، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ غلام بحث، اور جو چیزیں طے کر کے بند کر دی ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں، کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے اس کو چھیڑے۔ حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر مولا علی کی یہ تک جو چیزیں طے ہیں وہ طے ہیں۔ حضور کا ہر صحابی ہر مقام پر نہ صرف قابل احترام ہے بلکہ قطعی جنتی ہے۔ اس لیے یہ کمزوریاں نہ دکھائیں، یہ کمزوریاں نہ عقیدے تو طے ہو گئے، عقیدے تو طے ہو گئے، لہذا کسی کو کسی مقام پر بھی ہم پتہ کیا کرتے ہیں، وہ جس طرح شوق نہیں ہو جاتا بعض لوگوں کو کہ کوئی انوکھی بات نہ سنوں آج، یعنی نماز پڑھو یہ تو سارے لوگ ہی کہہ رہے ہیں، روزہ رکھو یہ تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں، حضور کے سارے صحابہ احترام والے یہ تو سارے بندے کہتے آ رہے ہیں۔ مشہور ہونے کے لیے بہتر یہ ہے کہ معاذ اللہ کسی صحابی پہ تنقید کرو تاکہ کوئی بندہ میری بات غور سے سنے، خدا سے ڈریں، بات کو سمجھیں اور اپنی زندگی کا سٹیٹس اور معیار اس طرح کا بنائیں۔ میں بہت ساری جگہوں پہ رکا، آتا ہے پیغام آتا ہے تو میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کس نے الجھا دیا میری قوم کو؟ اس سٹیج سے تو یقین ملنا تھا اور یہاں سے انتشار ملے اگر، یعنی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے آج میں بتاؤں گا تمہیں صحابہ کی شان کیا ہے۔ میں بھئی آپ مثلاً کیا بتائیں گے؟ صحابہ کی شان تو قرآن حدیث میں اللہ رسول نے بتا دی ہے، آپ چپ کر کے نا وہاں سے نقل کریں اور قوم تک پہنچا دیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، نبی کریم نے یہ فرمایا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے آج میں بتاؤں گا حضور کے صحابہ کی شان، اور اس طرح حضور کے اہل بیت کی شان کہ آج میں نے بتانی۔ اچھا وہ اس طرح بات کر رہا ہوتا ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے بڑے لوگ معاذ اللہ دشمن نہیں بیٹھے اس محفل میں اہل بیت کے، تو میں آج بتاؤں گا اہل بیت کی شان۔ اور یار تو ٹھہر جا، یہ اہل حق کی مسجد ہے، اس مسجد کا ترہ امتیاز ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں آپ کو اہل بیت کی شان بتاؤں گا، آپ کیا بتائیں گے اہل بیت کی شان؟ اہل بیت کی شان اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے، حضور نے حدیث میں بتا دی ہے، آپ وہاں سے پڑھیں اور اسے نقل کریں۔ سکہ بند باتیں جو ہمارے بزرگ طے کر گئے، سمجھ آ گئی بات کی؟ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار۔ تو اپنی زندگی کے اندر جو بزرگوں نے باتیں طے کر دیں اور ان پر تان کار فجار، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، کبھی بھی کوئی کمزور فکرہ اپنی زبان سے ادا نہ کریں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ قرآن مجید کی میں نے آیہ کریمہ پڑھی، یہ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا، یہ جو رسول پاک کا گھرانہ ہے، یہ نور والا ہے سارا۔ حضور کی چاروں شہزادیاں، ان کی اولادیں، اور بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے عزیزو، قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ کبھی آپ ترتیب دیکھیں نا الفاظ کی، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ازواج سے، میری شہزادیوں سے، میرے حسن سے، میرے حسین سے، میری فاطمہ سے، علی سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان سے پیار کرنا، ان کی خاص محبت ہماری طبیعت میں ہو، ہمارا خاص ذوق ہو۔ میں نا، مجھ سے بھی بہت سارے لوگ نام پوچھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا نام کیا رکھنا ہے بتائیے، تو ہم بھی نام بتاتے ہیں۔ اب وہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں جی یہ تو پہلے بھی کئی لوگوں کا ہے،
کوئی ایسا نام بتائیں جو تھوڑا انفرادی ہو، منفرد ہو، شوق ہوتا ہے گھر والوں کا. لیکن آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے نا 15-20 سال، تو آپ کو درجنوں بزرگ ایسے ملیں گے جن کا نام غلام حسن ہے، غلام حسین ہے. بہت ساری عورتوں کا نام غلام فاطمہ ہوتا تھا. اچھا وہ اب اس پر علماء کلام کریں گے کہ غلام فاطمہ بی بی کا نام ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، یہ اضافت بھی پوری ہوتی ہے کہ نہیں. چلے کنیز فاطمہ تو ہوا، غلام تو مرد کے لیے بولا جاتا ہے. لیکن اس طرح کے نام بھی لوگ رکھ لیتے تھے. اب یہ نام اگر کسی بزرگ کا ہے اور ان کی عمر 60-70 سال ہے، ان سے آپ پوچھتے ہیں کس نے رکھا تو کہتے ہیں میرے دادا جی نے. تب اگر ان کے بھی دادا جی نے رکھا تو بات کو 100-150 سال پرانی ہو گئی. یعنی 100-150 سال پرانے دادا جی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ رب اگر مجھے پوتا دے گا تو میں حسن کا غلام بناؤں گا، میں حسین کا غلام بناؤں گا. یہ سوچیں تھی. ہم نے تیزی سے، اور پھر میں کچھ لوگوں کو وکیل بنے دیکھتا ہوں تو خود پریشان ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں تقریریں چمکانے کے لیے تو یہ کام نہ کرو. تم صحابہ کی آپس میں اور اہل بیت اور صحابہ کی بات آپس میں بیان کرتے ہو، خدا سے ڈرو. جب رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے مہربان تھے. تو پھر آپ کو کسی اور تاریخ کی ضرورت ہے؟ جب اللہ فرما رہا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے مہربان. وہ ہمارے نقیب نے، خطیب نے بڑی معذرت کے ساتھ، ہم نے کوئی ایسی بات کرنی ہوتی ہے جس میں مجمع ذرا نہ تھوڑی نہ محفل میں اچھل کود پیدا ہو جائے. میں ایک جگہ پہ تقریر کے لیے حاضر تھا. اب میں ڈھیلا ڈالا سا سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، ٹھنڈی تقریر کرنے والا. بڑے نعرے لگوائے نقیب محفل نے، بڑے تگڑے. اور جب مجھے مائک دینے لگے تو میرے کان میں کہنے لگے جنج دا مجمع میں تہنوں دیتا ہے نا، انج دا واپس کرنا جی. میں کہ یار یہ تو ہی رکھ لیا، میں نے تو پتہ نہیں تو کی دسنا پہ. وہ کیا مثلاً آپ نے کیا کر دیا ہے بندے، کوئی ان کو ڈگریاں مل گئی ہیں کیا مجمع، یہ کیا مطلب ماحول بنا لی. یہ سنجیدہ سٹیج ہے، ایسے کسی کے ہتھے دے دیں گے. یہ سٹیج تو علامہ سید احمد سعید کاظمی کا ہے، یہ تو حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد کا سٹیج ہے، یہ تو اکابرین کا سٹیج ہے. آپ ایسے جس کے مرضی والے کر دیں گے. تو چمکانی ہوتی ہے نا تقریر. ایک پرانے بزرگ تھے خطیب، ایک دفعہ خود وہ بات سنانے لگے. کہنے لگے ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی کسی کی، تو کسی بچے نے روڑا مار دیا. روڑا کسی الماری کو آ لگا، لکڑی کی اکثر کھڑکیاں لگی ہوتی تھیں، تو وہ کھڑکی کو روڑا لگ گیا. تو وہ خطیب صاحب کو موقع مل گیا بات چمکانے کا. کہنے لگے جڑی گولی مارنی ہے سامنے آ کے مارو. لوگ نعرے لگانے لگ گئے. وہ بڑی دیر نعرے لگتے رہے. اور بعد میں کسی نے کہا جناب آپ کو پسینے سے شراب دور ہو گئے اور مجمع بھی ہو گیا، تو وہاں تو کوئی گولی شولی نہیں تھی، بچے کھیل رہے تھے، روڑا لگایا ہے. کہنے لگے چل تیرا کی گیا ہے جو چٹ نعرے لگ گئے تھے. یہ نہ کریں کام. اس کو آپ اس طرح کا انداز تو نہ بنائیں کہ جس میں صرف مقصود یہ ہو کہ میں نے کام کروانا ہے. سنجیدہ فکری، معاملہ فہمی. اس امت نے سبق لینا ہے. ہم نے صرف بزرگوں کو ماننا نہیں، ہم نے بزرگوں کی بھی ماننی ہے. ہم صرف بزرگوں کو ماننے کے چکر میں ان کی ماننی کس نے؟ اور پھر ایک اور بات، اگر کبھی چاچا جی اور ابا جی کی لڑائی ہو بھی جائے نا، تو پتر اپنے ابا جی کی حمایت میں بول بھی پڑے. اپنے ابا جی کی حمایت میں بولا نا، چاچا کے خلاف بولا ہے، تو اگر ابا جی سیانے ہوں تو وہ خود ہی کہہ دیتے، کہتے پتر تو چپ کر، ساڑھا پراواں دا مسئلہ ہے. تو جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو فیض لیتے ہیں الصحابی کا نجوم سے، وہ تو فیض لیتے ہیں کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں. تو میں اپنے سنجیدہ فکر نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام نہیں. بحث اگر کبھی کریں گے تو علماء احقاق کے حق کے لیے کریں گے. ہم نے تو سیدھا سیدھا فیض لینا ہے. اور زندگی آداب والی، زندگی آداب والی. میرے دوستو، حضرت سیدہ پاک، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام بھی، میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے شہزادے تھے مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، ان کو مفتی اعظم کہا جاتا تھا. ان کے ایک مرید نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ میرے جو مرشد ہیں وہ اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں. وہ کہنے لگا یار تمہارا طریقہ یہ ہے، امام نہیں امام اعظم، اب مفتی نہیں مفتی اعظم، اتنا بڑا تم لقب دے دو. تو اس نے کہا نہیں واقعی وہ مفتی اعظم ہے.
کہنے لگا ٹھیک ہے، میرے سوال کا جواب دیں گے تو تب پتہ چلے گا نا. ہمارے ہاں لوگ علم لینے نہیں آتے، اکثر لوگ اس لیے بات سنتے ہیں کہ پھر میں سنوں گا اور اپنے محلے کے مولوی سے جا کے بحث کروں گا، یہ مزاج بن جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا. سیکھنے کے لیے اسے حاصل کریں. اس نے کہا جی میں میرے سوال کا جواب دیں گے تو میں مفتی اعظم مانوں گا. کہا ٹھیک ہے تم چلو میرے ساتھ. تو حضرت کے گھر لے گئے. بیٹھک میں آپ بیٹھے تھے تو بالعموم بیٹھک کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک دروازہ گھر میں بھی کھلتا ہے اور ایک باہر بھی کھلتا ہے. تو باہر والے دروازے سے وہ آئے تو اب بیچارے کو پتہ الا ماشاء اللہ اتنا ہی تھا، وہ اپنے حساب سے بہت بڑا سوال لے کے آیا. سرکار مفتی اعظم بیٹھے تھے. سلام کے بعد اس نے کہا حضور یہ میرا دوست ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے. فرمایا پوچھو. کہنے لگا نبی کریم علیہ السلام کی 4 شہزادیوں کے نام کیا ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. تو حضرت مفتی اعظم اٹھے اور جو دروازہ کھلتا تھا نا اندر، وہاں تشریف لے گئے. اعتراض بڑا آسان کام ہے، تنقید بڑی آسان ہے اور تعمیر بڑی مشکل ہے. حضرت اندر چلے گئے. اب اس نے فوراً تنقید کی. کہنے لگا تم تو کہتے تھے وہ مفتی اعظم ہیں اور انہیں 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، وہ کتاب دیکھنے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور مفتی اعظم آئے. وہ مرید کہتے ہیں میرے دل میں بھی 1 منٹ کے لیے خیال آیا کہ حضرت کو مشکل کام تو نہیں تھا، آپ نام بتا دیتے پھر تشریف لے جاتے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف لائے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، محبوب کی بیٹیوں کے نام میں نے کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کیے. یہ سبق پڑھایا ہے نا والد نے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اپنی زندگی کے اندر آداب کا مزاج پیدا کریں، طبیعت آداب والی. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے اور حضرت صدیق اکبر بالکل ساتھ بیٹھے تھے. حضرت صدیق اکبر شروع سے ہی ساتھ ہیں، آج بھی ساتھ ہیں. کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں، ساتھ بالکل بیٹھے تھے. اچانک مولا علی شیر خدا آ گئے. اچانک بہت سارے لوگ تھے، کوئی اور بھی اٹھ سکتا تھا، لیکن تیزی سے حضرت صدیق اکبر اٹھے. ان کا بازو تھام کے انہیں اپنی جگہ پہ بٹھایا اور خود تھوڑے سے اقتدانی ہو کر بیٹھ گئے. تو محبوب کریم نے یہ انداز دیکھا تو حضور کو بڑی خوشی ہوئی. کریم فرمانے لگے لوگوں دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ فرمایا قدر والا ہی دوسرے کی قدر پہچانا کرتا ہے، عزت والا ہی دوسرے کی عزت پہچانتا ہے، کچھ صاحب عزت ہی کسی کو عزت دیتا ہے. تو اپنی زندگی میں ان لوگوں کے لیے بہترین جذبات احترام کے، وہ جو وسوسہ اندوزی کرنے والے لوگ ہیں ان سے دور بھاگیں. کبھی بھی کسی ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھیں جو اہل سنت کے مسلمہ عقائد کے بارے میں کوئی ادھر ادھر بات کریں، دور جائیں. ورنہ یہ لوگ تو خدا جانے کہاں سے کہاں بات لے جاتے ہیں، کیا کیا فلسفے بیان کرتے ہیں اور تاریخ کے کیا کیا عجب یہ اوچھے ہتھکنڈے پیش کرتے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے آپ کو میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. حضرت فاطمہ اپنی 4 بہنوں میں سب سے چھوٹی ہیں. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں بڑی بیٹیاں شادیوں کے بعد رخصت ہو جاتی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تھیں. اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کی ولادت ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فضائل تو دیے ہی، کمالات تو دیے ہی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عظمتوں کا ذکر تو کیا ہی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چال ڈھال میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں جو نبی کریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. سب سے زیادہ حضور سے مشابہت ہے ان کی، سب سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام سے ملتی ہیں. انہوں نے نا، ایک ہوتا ہے کسی آدمی کے فضائل بڑے ہیں، کمالات بڑے ہیں، لیکن اس کے فضائل تو ہیں لیکن اس کی جو ذاتی سیرت ہے، جیسے کچھ لوگ
صرف سمجھانے کے لیے، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں، بہت بڑے دادا کا پوتا ہوں۔ تو اقبال نے ایسے لوگوں سے سوال پوچھ لیا تھا، کہا تھا تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ تمہارے ہی باپ دادا تھے، پر اپنی بھی تو بات بتاؤ نا، تم کیا ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، خصائل، شمائل، آپ کے محاسن تو بے شمار ہیں ہی، لیکن ان کی حیات مبارکہ، ایک تو حوصلے والی زندگی مبارکہ۔ میں دیکھتا ہوں ہماری قوم میں تیزی سے حوصلہ ٹوٹتا دکھائی دیتا ہے۔ جو چیز سب سے کمزور پڑ رہی ہے وہ صبر ہے۔ توجہ ہے اب دوستوں کی میری بات پر؟ اور خواتین میں یہ مرض تیزی سے آیا ہے، ہر وقت ناشکری کی بات کرنا، رونا، پریشان رہنا، تکلیف میں رہنا۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسوہ نور ہے، اس سے اگر ہم روشنی اپنے گھروں میں جلائیں، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، اہل خانہ کو وہ نور دیں، تو گھر کی ہر دیوار روشن ہو، ہماری آنے والی نسل اتنی تابناک اور اتنی خوبصورت ہو کہ ہمیں کسی جگہ بھی مزید تربیت کی ضرورت نہ پڑے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو پتہ ہے کفار بڑی تکلیف دیتے تھے۔ بخاری مسلم میں اور دیگر بہت ساری کتب سیرت اور کتب احادیث میں ہمیں وہ روایت ملتی ہے کہ جب ایک بھاری بھرکم اوجڑی نبی پاک علیہ السلام کی گردن مبارک پہ رکھ دی تھی اور محبوب حرم شریف میں ظاہری طور پر تکلیف میں تھے، سب سے پہلے اس دن حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس سے اس اوجڑی کو اتارا اور پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں دعا ان لوگوں کے لیے، یہ ہلاک ہو جائیں، دعا کریں ان کے لیے۔ یہ بہت سارے لوگوں نے کہا حضور دعا کریں۔ حضرت زید بن حارثہ نے طائف کے مقام پہ کہا، پر محبوب نے کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ میدان احد میں بہت سارے لوگوں نے کہا حضور کفار کی تباہی کے لیے دعا کر دیں، پر محبوب نے فرمایا اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ لیکن جب سیدہ پاک نے کہا نا اے محبوب دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو پھر محبوب نے ان کے لیے دعا کی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں وہ سارے لوگ ہی بدر میں قتل کیے گئے، وہ سارے ہی تباہ ہوئے جن کے لیے اس دن محبوب پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ ایک تو بڑا صبر، بڑا حوصلہ۔ دوستو ہر تیسرا آدمی کہتا ہے میری بیٹی بڑی دکھی ہے، ہر شخص کہتا ہے پیر صاحب دعا کر دیں، تعویذ دے دیں، بڑی تکلیف میں ہے بچی۔ ہر شخص کہتا ہے داماد بڑا پریشان کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں کسی کی بیٹی اپنے سسرال میں اتنا بھی کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ آبلے پڑ جائیں، چھالے بن جائیں؟ بتاؤ نا، اتنے ہر تیسرا آدمی دکھی ہے بیٹی کے لیے، تکلیف میں ہے، لیکن کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ میری بیٹی اپنے سسرال میں اپنے خاوند کے گھر اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے پڑ جائیں؟ لیکن آؤ نا تاریخ پڑھو، سیدہ پاک اتنا کام کرتی، اتنا کام کرتی، گھر کا کام۔ او میرے بھائی، فارغ رہنے والا آدمی تو ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ فراغت نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ لوگ جو ہمیں سیرت دے رہے ہیں اس پر بھی تو غور کرو نا۔ حضرت جناب فاطمہ الزہرا سارا دن ڈیوٹی کرتی، کام کرتی، فارغ بیٹھی خواتین، ڈائجسٹ پڑھتی خواتین، شکوے کرتی خواتین، اور مختلف گھر کی مختلف سازشوں کا شکار ہوتی خواتین۔ وہ اگر کام کریں گی، لیکن یہ سبق بیوی کو نہ پڑھائیں، ہم یہ سارے سبق بیوی کو پڑھانا چاہتے ہیں، یہ سبق تو بیٹی کو دینے کا ہے، یہ تو سبق بہن کو بتانے کا ہے، وہ بات کو جلدی قبول کرے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر بارگاہ ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ غلام آئے ہیں آپ کے پاس، ایک غلام مل جائے تو فاطمہ چکی پیستی ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، ان کا کوئی ہاتھ بٹائے گا۔ تو محبوب نے کیا فرمایا؟ محبوب نے فرمایا بیٹے آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ہماری بیٹی بھی وظیفہ لے کے مطمئن ہو جاتی ہے، وہ عین الیقین، حق الیقین حضور کی باتوں پر، یہ ذرا اس سیرت سے آپ دیکھیے کیسے چھلکتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبوب نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ غلام کے لیے مجھے جناب علی نے فرمایا ہے۔ تو محبوب کریم نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں، اے فاطمہ 33 بار الحمدللہ پڑھا کریں۔
34 बार अल्लाह अकबर पढ़ा करें, जब भी तस्बीह ख़त्म होगी रब गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाएगा। बीबी साहिबा इस तरह खुश हो के वापस आई, पाक महबूब की पाक बेटी, इज्जत वाले महबूब की इज्जत वाली बेटी, वो नबी के घर की है, इज्जत नबी से सुनते हैं। वो अली के घर की है, इज्जत अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। वो वापस तशरीफ़ लाई तो इस हाल में आई कि गोया वो कह रही हैं मैं एक गुलाम लेने गई थी, महबूब ने कितने ही अता फरमा दिए। उन्होंने अपने घर में काम काज किया। अच्छा, मैं ना उन चीज़ों में बड़ा हैरान होता हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर किसी का भी मज़मून पढ़े ना तो एक अजीब बात मिलती है, अजीब बात। यानी तज़किरा निगार जब लिखते हैं तो अजीब लिखते हैं, और मुझे लगता है वो खो ही इतना जाते हैं इस कैफियत में, इस अदब में, कि बाज़-औक़ात ख़ुद भी इंसान दोबारा से गौर करे तो वो कहता है ये भला क्या हो रहा है। यानी हर सीरत निगार ये लिखेगा कि कई कई दिन घर में चूल्हा नहीं जला। सुना है ना आपने भी। और ये फ़क्र हुजूर की मजबूरी नहीं, ये मेरे नबी की पसंद है। एक दिन रोटी खाना और एक दिन फाका करना, ये हुजूर की पसंद है। महबूब ने दुआ मांगी अल्लाह से। आजकल नहीं मांगेंगे पीर साहब मौलवी साहब अपने बच्चों के लिए ये वाली दुआ जो हुजूर ने मांगी है, नबी करीम ने मांगी है। ए अल्लाह मेरे घर वालों को ना एक वक्त रोटी देना और एक वक्त का फाका देना। ये दुआ महबूब ने मांगी है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक सैयद तालिब इल्म थे। उन्होंने कहा हुजूर माली मामलात में कमज़ोरी या दुआ कर दें। तो फरमाने लगे अगर माँ इंतकाल कर दे और बाप किसी और औरत से शादी करे फिर उसको तलाक दे दे तो उस सौतेली माँ जिसको तलाक होगी उससे बेटा शादी कर सकता है? शादी करने लगे हुजूर नहीं कर सकता। तो फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे फिर मौला अली ने तो दुनिया को 3 तलाक़ें दे दी हैं। उन्होंने कहा तलाक है, दुनियादारी हमारे पास है कि नहीं, तो आपके पास कैसे आ सकती है? लिहाजा अच्छा हुआ, काम ख़त्म हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांग के ये फ़कीरी ली। और यारो जब पैसे ज़्यादा आ जाते हैं फिर तो सारे रिश्तों पैसों के बन जाते हैं। फिर तो लोग आपकी ज़ात से नहीं आपकी जेब से प्यार करने लगते हैं। फिर कहाँ वो हाल रहता है। वो कच्चे मकान में जब लोग बैठ के अम्मा के पास रोटी खाते हैं और अम्मा कहती है पीढ़ी मेरे कोल ही ले आ, और सालन दे के कहती है नहीं मिलना ही दोबारा ना मंगी दूजे भी देना है। और यार वो जो जायका होता है वो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में नहीं होता। वो कहाँ, फिर तो मामला उलझ जाता है। फिर तो महंगी रोटी खा के दवाई भी खानी पड़ती है बाद में। लेकिन वो जो खूबसूरती है सादगी की, उसको लाएं अपनी ज़िंदगी में, उसको तारी करें। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के सीरत निगार अजीब बात करते हैं। हर मज़मून लिखने वाला, हर सीरत लिखने वाला कहता है कई कई दिन फाका हुआ, कई कई दिन चूल्हा नहीं जला। पर थोड़ा सा आगे जाके वो खुद ही लिख देता है कई कई दिन फाका हुआ, ये भी वही लिख रहा है। बोले नहीं जी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ा दे। सुने जी, मेरी बात पर गौर करें जी, इशारे से बिठा दें जी दोस्तों को। भाई अल्लाह आपको खुश रखे। हर शख्स लिखेगा कि उनके घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला। तवज्जो है मेरी बात पर? कई कई हफ्ते घर में खाना नहीं पका, सारे लिखेंगे। और थोड़ा सा आगे जाके पता क्या लिखेंगे, महीना महीना चूल्हा नहीं जला पर दरवाजे पे जो मांगने आया उसे झोली भर के अता फरमाया। ये अजीब बात है ना। वही शख्स जो थोड़ी देर पहले ये लिख रहा था ना कि कई कई हफ्ते चूल्हा नहीं जला, वही कहता है कि जो मांगने आया उसे झोली भर के अता किया। हज़रत सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपने अपने घर में इंतहाई सादगी से, ये सादा ज़िंदगी आसान होती है। ये जो मुलम्मा साजी वाली ज़िंदगी है ना, मेकअप वाली, मुश्किल बड़ी है। जो बाबा चारा काट के आता है ना शाम को पट्टे वट के, और फिर उसी तरह वो कपड़े बदलता है, वज़ू करता है, सादा आदमी है, वो चुप करके आ जाता है मस्जिद, उसे टेंशन भी कोई नहीं कि मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा। लेकिन जिसने 4000 रुपया लगा के बाल सीधे करवाए हैं ना, वो परेशान भी बड़ा है, कितने पैसे लगा दिए देखा किसी ने भी नहीं, इतना महंगा जोड़ा पहना देखो किसी ने तवज्जो ही नहीं की। ये जो मुलम्मा साजी है ये बंदे को तकलीफ़ में मुब्तला करती। और ये जो सादगी है, हमारे वली कामिल हाजी अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाजी साहब ना गली से गुजरे, सादे बंदे। एक बच्ची गुजर रही है बगैर पर्दे के, तो इधर चेहरा किया है वो, उसको कहते हैं पुत्र पर्दा कर। वो कहती बाबा तो अपना काम करना,
کیا جواب ہے, کیا اس میں خوبصورتی ہے. پتر پردہ کر, مسلمانہ دی, بابا تو اپنا کام کر. فرمان لگے میرا یہی کام میں کام ہی لگا, یہی میری ڈیوٹی ہے لوگوں کو حضور کے دین کی طرف مائل کرنا. میں کام, وہ مطمئن ہو گئی, خوش ہو گئی, کہنے لگی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس نے پلو اٹھا کے پردہ کر لیا. اپنی زندگی میں سادگی. اور جناب ایک وہ بات ہے جو بڑی بہترین کر کے تیار کر کے اور بڑے ادیبانہ جملوں میں لائی جاتی ہے اور بڑا اس کو سجایا, ہو سکتا ہے وہ اثر کرے نہ کرے. کیوں کہ سادہ بات اصل ہوتی ہے, وہ سیدھی دل میں جا کے لگتی ہے. بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو میرے عزیز, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کے اندر مزاج سادہ. پھر اس سے اگلی بات سخاوت, دریا دلی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا دن گزر گیا تھا فاقے کو, اگلے دن کھانا آیا. یہ تقریریں ہم کر دیتے ہیں, آپ لوگ سن لیتے ہیں. رمضان شریف میں جو عصر کے بعد کیفیت ہوتی ہے نا, ہم مساجد میں عصر کے بعد درس نہیں رکھتے کہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے افطار کا, حالانکہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے چلیں 14 گھنٹے کا روزہ. لیکن یہ بات کر دینا آسان ہے کہ ساری دن کھانا نہیں کھایا, ساری رات کھانا نہیں کھایا, اگلی شام ہو گئی. 48 گھنٹے کو ہونے کو کہہ دینا تو آسان ہے. اور یارو قتل کرنا کتنا کو مشکل ہے, کبھی اس پر غور کیا ہے؟ کتنا کو مشکل کام ہے کرنا. امام حسن فرماتے ہیں پورا دن گزر گیا, روٹی نہیں کھائی, اگلے دن شام کو کھانا آیا, سب کھا چکے تھے, میری اماں نے کھانا تھا, پاک محبوب کی پاک بیٹی نے کھانا تھا. فرماتے ہیں کہ وہ کھانا سیدہ پاک کے سامنے رکھا تھا, دروازے پہ فقیر آیا, اس نے صدا دی, محبوب کے گھر والوں میں 2 دنوں کے فاقے سے ہوں. شہزادی فرمانے لگی حسن اٹھاؤ نہ باہر دے آؤ. میں نے عرض کی اماں جی آپ نے پورا دن ہو گیا کچھ نہیں کھایا, ایک دن بیت گیا پورا, اگلا دن شام ہو گئی, کچھ نہیں کھایا, اور آپ کہہ رہی ہیں اسے دے دو. تو فرمانے لگی بیٹا تم نے سنا نہیں نا, میں نے 1 دن سے کچھ نہیں کھایا, اور وہ جو مانگنے والا ہے اس نے 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا. اس کا حق بنتا ہے. اپنی مزاج کی جو سخاوت ہے, میں آپ سے عرض کروں, گھر میں پیسے پڑے ہوتے ہیں. پہلے تو اب رواج اس طرح کا ہو گیا کہ سگا بھائی سگے بھائی سے قرضہ نہیں مانگتا. وہ کسی دوست کو تو فون کر لیتا ہے, کوئی 100 کلومیٹر پہ بھائی سے نہیں کہتا. کیوں؟ وہ کہتا پہلے تو اس نے بھابھی سے مشورہ کرنا ہے, پھر اس نے دوستوں کو بتانا ہے. دینا ہے کہ نہیں دینا, لیکن رسوائی کر دے گا. ہمارے اپنے ہمیں اپنے دکھ نہیں بتاتے. اور ایک بھائی نے اندر پیسے رکھے ہوئے, دوسرا مقروض ہے, اس کو کہتے میری مدد کر, تو وہ کہتا تو محنت ہی نہیں کرتا, تو مشقت ہی نہیں کرتا. میرے محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ ہمارا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے, ہم کام کرتے ہیں. تو حضور فرمانے لگے رب جو تمہیں رزق دیتا ہے اس کی برکت سے دیتا ہے. اپنی زندگی میں تھوڑا مزاج بنائے سخاوت کا, اور سخاوت کا تعلق پیسوں سے نہیں. بخاری میں پورا باب ہے, باب کہ انسان سخی ہوتا ہے تو دل کا ہوتا ہے. غنا دل سے تعلق رکھتی ہے, دل سے. درویش بلا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے. مالا والے ناراض ہو گیا ہو, مالا والے ہو بھی دا ہی تائیں جے سخاوت نہ کریے, نہ کرنے تے پیسے جڑ دینے نا. یہ درویش نے کہا ہے, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. میاں صاحب کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا. اب اس کو آپ نے خود جوڑنا ہے کہ سخاوت بھی ہے اور مال بھی کوئی نہیں. پوچھیں کبھی جائیں نا آپ کھڑی شریف تو ان سے پوچھیں بابا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا. ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں, سخی کنگال نہیں ہوندا, سخی کنگال نہیں ہوندا. یہ بھی بات پکی ہے. لیکن کیا کہتے ہیں مولانا حسن رضا؟ کہتے ہیں لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. لٹ لٹ کے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت. بنو سلیم قبیلے کا ایک شخص مسلمان ہوا, اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میری طرح کا غریب کوئی نہیں, شدید تکلیف میں ہوں. مسلمان ہوا, محبوب نے صحابہ پہ نظر ڈالی. حضرت سعد بن عبادہ نے انہیں اونٹنی دی تحفے میں, مولا مرتضیٰ شیر خدا.
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنا امامہ اتار کے تحفے میں دیا. وہ غریب ہے، بھوکا ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے وہ آنے والا شخص. یہ خبر حضرت فاطمہ الزہرا تک بھی پہنچ گئی. سیدہ پاک کے پاس ایک کمبل تھا. شمون نام کا ایک شخص تھا یہودی جو قرض دیتا تھا. حضرت سلمان فارسی کو وہ کمبل بھیج کے فرمانے لگی یہ وہاں رکھ کے نا تو کچھ پیسے لے لو. وہ جو غریب آیا نا سوالی بن کے، وہ سیکھو نا یار، سیکھو نا یار پاک محبوب کی شہزادی سے، سیکھو. یہ کیا انداز ہے؟ آپ کبھی پڑھے نا میرے محبوب کے غلاموں کے طریقے، تو وہ صحابی بھی آپ کو ملیں گے جن کو حضور نے فرمایا تھا پرونا میرا ہے، روٹی تم نے کھلانی ہے. گھر لے گئے. یہ باتیں میری کتابی نہیں، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے جو عرض کر رہا ہوں. ان کو کبھی طاری تو کرو اپنے اوپر. وہ جناب میرے پاس 10 لاکھ تھا تو اس میں سے میں نے 5000 مسجد دیا، اور وہ بھی نوٹ میں نے ساری مسجد میں دکھایا کہ میں دینے لگا ہوں. اور امام صاحب کو کہا صحیح نام لینا، عبد الرشید، اور ساتھ محلہ بھی بتانا کہ دوسرے محلے والا عبد الرشید نہ سمجھ لے لو. یعنی ٹائلیں لگوا کے مسجد میں اس پہ بھی نام لکھوایا ہے. صحابی سے حضور نے فرمایا میرے مہمان کو گھر لے جاؤ. یار بچہ بیمار ہو نا، میں دیر سے گیا رات کو گھر جلسے سے، اور میں کئی دنوں سے سفر میں تھا، آنکھیں میری تکلیف میں تھیں بیداری سے، تو میرے بیٹے کو بخار تھا. میری گھر والی کہنے لگی اب تو پہلے سے بڑا بہتر ہے، آپ سو جائیں. لیکن وہ ذرا سی دیر کے بعد روتا تھا. اس دن مجھے پتہ چلا کہ یہ جگر کا ٹکڑا کیسے ہوتے ہیں بچے. ساری تھکاوٹ تھی، ساری نیند تھی، پر نہیں نہ آئی نیند. اٹھا میں. بچے پیارے ہوتے ہیں. محبوب کے صحابی مہمان کو گھر لے گئے. پتہ کیا کہا بیوی سے؟ بچے بھوکے ہوں تو باپ کا مر جانے کو جی چاہتا ہے. اور اپنی بیوی سے کہا ان کو بہلا کے سلا دے، بغیر روٹی کے سلا دے. کہاں سے مثال لاؤ گے میرے محبوب کے صحابہ کی؟ ان کو سلا دے، اور جو کھانا ہے وہ لے آ. اور میں بھی منہ ہلاتا رہوں گا کہ کھا رہا ہوں، تو چراغ گل کر دینا، اس کو پتہ نہ چلے ہماری غریبی کا. ہر جگہ رونا ٹھیک نہیں ہوتا، ہر ایک کو دکھ نہیں سنانے چاہیے. ہر جگہ پردے تھوڑے کھولنے، اپنے دکھ اپنے اللہ رسول سے. ہر شخص کو ہم رازدار بنا لیں گے. تو وہ چراغ گل کرنے کے بہانے خاتون نے چراغ بند کر دیا، ٹھیک کرنے کے بہانے اسے گل کر دیا. اسے آبی ہاتھ ہلاتے رہے. مہمان نے جی بھر کے کھایا. جب محبوب کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا. وَيُكْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں کہ بڑی ضرورت بھی ہو تو پھر بھی دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں. فرمایا میرے غلام، تیرا عمل جو تو نے اور تیری بیوی نے رات کیا خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا. میرا نالائق بچہ اگر نہیں پڑھتا تو سارے پیسے اس پہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بہن کا بچہ لائق ہے تو اس پہ تھوڑا خرچہ کر دو. جو بچہ جا کے مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے صرف وہی لائق نہیں ہوتا. جو گرمیوں میں پانی کا کولر لے کے بس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بھی بڑا ہی لائق ہوتا ہے، پر اس کی ماں کے پاس فیس کے پیسے کوئی نہیں. جو کسی ہوٹل پہ برتن دھوتا ہے وہ بھی لائق ہوتا ہے، پر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کالج کی اسکول کی فیس دے سکے. پر ہم نے تو ہمارے گھروں میں سالن خراب ہو گیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو فاقے کی وجہ سے سو نہ سکے. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقے سے مر گئی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمبل دیا، فرمایا اسے لے جاؤ اور اس یہودی سے کو یہ رکھ کے پیسے دے دے، اس غریب کی مدد کرنی ہے، لے جاؤ. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جا کے وہ کمبل دیا. اس نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ بڑا خوبصورت ہے، بڑا نورانی ہے. تو کہنے لگے یہ سیدہ فاطمہ نے دیا ہے. انہوں نے کہا یہ رکھ کے اس غریب کی مدد کرنی ہے. آنکھیں کھل گئیں، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری محبوب کی گھرانہ اور ان کے اصحاب اس طرح کے ہوں گے جو اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیں گے اگرچہ ضرورت ہو. یہ تو بات بالکل سچی ہو گئی ہے. اٹھو میں ابھی چلتا ہوں اور سیدہ فاطمہ کے بابا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. دل میں طبیعت میں جاگزی